نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صدر ذی حشم احباب فکر و دانش ارباب نقد و نظر اور حاضرین ذی شعور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری تقریر کا عنوان ہے اندھیری رات ہے شمس الضحیٰ کی بات کرو، ستاروں آؤ نور مصطفیٰ کی بات کرو. والضحیٰ واللیل اذا سجا، سورت کو تیری معیار کمالات بنا کر، سورت کو تیری معیار کمالات بنا کر دانستہ مصور نے قلم توڑ دیا ہے. حضرات، اللہ رب العزت نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا بنایا ہے کہ نہ ان سے پہلے ایسا کوئی بنایا تھا نہ ان کے بعد ایسا کوئی بنائے گا. سب سے اعلیٰ، سب سے افضل، سب سے اجمل، سب سے اکمل، سب سے انور، سب سے انسب، سب سے عرفہ، تمام کلمات مل کر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بیان کرنے سے قاصر ہے. اگر تمام جہان کے جن و انس مل کر بھی خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس اور سیرت طیبہ کے بارے میں لکھنا شروع کریں گے تو ان کی زندگی اب ختم ہو جائے گی، مگر سیرت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا کل ایک باب بھی مکمل نہ ہو سکے گا. کیونکہ اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا. سامعین، جس ہستی کا ذکر اللہ رب العزت تمام آسمانی کتابوں میں کرتے ہیں، جس ہستی کا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا کروٹ بدلنا کھانا پینا مومن کے لیے باعث شفا، باعث نجات، باعث ثواب اور باعث دانائی ہو، اس ہستی کا مقام اللہ اور اس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہتر جانتے ہیں. اس ہستی کے متعلق بیان کرنا انسانوں کے بس کی بات نہیں ہے. سامعین، آپ کائنات کا مجموعہ حسن ہے. آپ کا قد نہ زیادہ لمبا تھا نہ پست، ماتھا کشادہ تھا، سر بہت خوبصورتی کے ساتھ بڑا تھا، آپ کے بال نیم گھنگریالے تھے، آپ کی بھویں گول خوبصورت تھی، آپ کی آنکھیں لمبی خوبصورت اور سرخ ڈوروں سے مزین تھی، آپ کی پلکیں بڑی دراز تھی، آپ کا ناک آگے سے تھوڑا اٹھا ہوا اور نتھوں سے باریک نور کا ایک حلقہ تھا جو ناک پر چھایا رہتا تھا. آپ کے دانت انتہائی خوبصورت اور متوازی تھے اور ان میں کسی قسم کی کوئی بے ربطگی نہ تھی. جب آپ مسکراتے تو دانتوں سے نور نکلتا ہوا سامنے پڑتا تھا. گال مبارک نہ پچکے ہوئے نہ ابھرے ہوئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتا تھا. داڑھی مبارک گھنی تھی. حضرات، ام مبارکہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے میں نے ایک نوجوان دیکھا، انتہائی حسین سفید چمکتا ہوا چہرہ، کلیوں میں جیسے ایک نازکی ہوتی ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ انہی نوخیز کلیوں کی طرح چمکتا تھا. اور فرماتی ہے نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے موٹے تھے کہ آنکھوں میں نہ جچتے، نہ اتنے دبلے پتلے تھے کہ بے رواق ہو جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل وسیم و فہیم تھے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورتی کو دیکھ کر فرماتے ہیں ما رأیت شیئا احسن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان الشمس تجری فی وجہہ. میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ خوبصورت کسی کو نہیں دیکھا. محسوس ہوتا ہے گویا سورج آپ کے چہرے اقدس میں رواں دواں ہو. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی چمک سے اندھیری رات میں ایک سوئی تلاش کر لیا کرتی تھی. سامعین، روح الامین حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جب پہلے پہل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روح انور کو دیکھا تو پکار اٹھے میں کائنات کے کونے کونے میں پھرا ہوں. میں نے مشرق و مغرب کی سیاحت کی ہے. میں نے حسن و جمال کے اعلیٰ شاہکار دیکھے. میں نے ایسے بھی دیکھے ہیں جن کے حسن کی بتوں کی طرح پرستش ہوتی ہے. مگر اے آمینہ کے لال، جب تیرے رخ انور کو دیکھا تو میں اس نتیجے پر پہنچا کہ تو انوکھے اور بے مثال حسن کا مالک ہے. تو چیز ہی اور ہے. رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا دوسرا آئینہ نہ کسی کے بزم خیال میں نہ نگاہ آئینہ ساز میں. حضرات، علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت تھوڑا حسن ظاہر کیا ہے
اگر سارا ظاہر کرتے تو آنکھیں اسے برداشت نہ کر سکتی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا سارا حسن ظاہر کیا، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف چند جھلکیاں دکھائی گئی اور باقی سب مستور ہے۔ کوئی آنکھ ایسی نہ تھی جو اس حسن و جمال کی تاب لا سکے۔ برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کو شاعر رسول حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان الفاظ میں کہا کہ آپ جیسا حسین کوئی میری آنکھ نے نہیں دیکھا، آپ جیسا جمال والا کسی ماں نے نہیں جنا، آپ ایسے پیدا ہوئے جسے آپ نے خود اپنے آپ کو چاہا۔ جج حضرات، کہا جاتا ہے کہ سیدنا یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی دیکھ کر مصر کی چند عورتوں نے وارفتہ ہو کر اپنے ہاتھ کٹا لیے، مگر جن پاکیزہ انسانوں نے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن جہاں آرا کو دیکھا تو انہوں نے اپنی گردنیں کٹا لی۔ نازا ہے جس پہ حسن وہ حسن رسول ہے، نازا ہے جس پہ حسن وہ حسن رسول ہے، یہ کہکشاں تو آپ کے قدموں کی دھول ہے۔ حضرات، آخر میں میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں سب سے زیادہ رحمت للعالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا فرمائے اور ہمیں دین اسلام کی تبلیغ و ترویج اور معاشرے کی اصلاح کا ذریعہ بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔